بڑھتی عمر کے ساتھ تو نظر کمزور ہوتی ہے، لیکن ابھی ایک بچہ گرو کر رہا ہے اور اس کی نظر کا مسئلہ آ جاتا ہے، تو بچوں کی نظر کے حوالے سے بتائیں اس کو کیسے ہم کر سکتے ہیں ٹھیک؟ دیکھیے بچوں کی نظر کے حوالے سے نا بہت ہی ٹوٹکے ہیں، اور میں نے بہت کام کیا اس کے اوپر. ہاں میں نے بہت کام کیا ہے. میرا بیٹا جو تھا نا اس کی آئی سائڈ ویک تھی. ٹھیک ہے، ویک پیدائشی طور پہ ویک تھی اس کی آئی سائڈ. تو اس کا ہوا یہ تھا کہ ڈاکٹر نے نا جواب دے دیا تھا کہ اس کی نا 2.5 سے اوپر یہ جا نہیں سکے، صحیح نہیں ہو سکے، یعنی لاسٹ اس کا جو ہوگا نا نمبر لیفٹ آئی کا وہ 2.5 ہوگا. تو الحمدللہ مجھے یہ تھا کہ مجھے نیچر پہ شروع سے ہی بلیو تھا، شروع سے میں ان چیزوں میں گھسی رہتی تھی، تجربے کرنا، اس طرح چیزوں کو ملانا کرنا، یہ سارے میرے نیچر میں تھا. پھر میری یہ عادت ہے کہ مجھے اگر کوئی بتا دے، مثال کے طور پہ تانیہ نے مجھے کچھ بتا دیا کہ میں نے فلاں چیز کی ہے، تو میرے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے. آپ کے کسی چھوٹے نے بڑے نے بتا، میں بس میرا کام، وہ اگلا بتا کے فارغ ہو جاتا ہے، میرا کام وہاں سے شروع ہو جاتا ہے. میں تجربے کرتی ہوں، اس کے اوپر ایکسپیریمنٹ کرتی ہوں، لوگوں سے کرواتی ہوں. پھر میری فیملی الحمدللہ بہت سپورٹیو ہے، مجھے سپورٹ کرتے ہیں. ہاں جی ماشاءاللہ، بچے بھی سپورٹ کرتے ہیں، ہسبینڈ بھی سپورٹ کرتے ہیں، میرے اور بہن بھائی اوور آل سب الحمدللہ. تو ہوا یہ تھا کہ جب میرے بیٹے کو جواب دیا نا ڈاکٹروں نے، تو بڑی ظاہر سی بات ہے، ایک ہل کے رہ گئے تھے، لیکن وہ ہلنا جو تھا نا وہ ایک لمحے کا تھا میرے لیے. باقی سب بہت پریشان تھے، لیکن میں تسلی میں تھی، نہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے نا ہر چیز کا، میں جس طرح پہلے بتا کے درد بعد میں، دوا پہلے آ گئی ہے. بالکل بالکل. تو میں نے الحمدللہ شکر اللہ کا، آج میرا بیٹا 0.5 پہ، وہ بھی کس وجہ سے؟ گیجٹ کی وجہ سے ہے. آدھا نمبر وہ بھی صرف موبائل استعمال کرتے ہیں، اس وجہ سے. وہ میں بتاؤں گی آپ کو سارے ٹوٹکے، لیکن اس سے پہلے میں بچوں کو، بڑوں کو، سب کو یہ ہدایت کروں گی، خدا را اپنا خیال رکھیں، یہ گیجٹ سے دور رہیں. ٹھیک ہے آج کل کی لائف اس طریقے کی ہے کہ ہم گیجٹ سے دور نہیں رہ سکتے، ہم گیجٹ سے کے بغیر کام نہیں کر سکتے، کیونکہ اب لائف سٹائل اس طرح کا بن گیا ہے. ضرورت سے زیادہ استعمال نہ کریں، اسکرین کا استعمال کم کریں. ٹھیک ہے. تو جو میں نے اپنے بیٹے کے لیے کیا، وہ میں ٹوٹکے آج نظر کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. سب سے پہلے ہم نے کیا تھا جو قربانی پہ، ہم نے بھی، ہمارے ایک بزرگ آئے تھے، اس نے ہمیں بتایا تھا، سنیاسی نہیں ہوتے جو یہ جنگلوں میں پھرتے ہیں، دریافت کرتے ہیں چیزیں، جڑی بوٹیاں لے کے آتے ہیں، انہوں نے بتایا تھا کہ جو قربانی کے جو بکرے ہیں نا، ان کا جو مغز ہوتا ہے، ایک تو ہاں بعد میں سمجھ آئی یہ بات کیا تھی، لیکن اس میں حکمت بھی ہوگی، ظاہر سی بات ہے کہ قربانی کے لیے خالص نیت ہوتی ہے ہماری. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جانور جو ہم لیتے ہیں وہ صحت مند ہوتا ہے. بالکل ہے نا، اسی بات کا بلیو آگے پیچھے ہم کر لیتے ہیں، لیکن قربانی پہ ہماری اسپیسیفک یہ ہوتا ہے دھیان کہ یہ جانور صحت مند ہو ہمارا. تو اس نے ہمیں بتایا تھا کہ آپ نے قربانی کے جو جانور ہے نا، بکرے خاص طور پہ نہیں، بکرے ہی 14 مغز لینے ہیں اور اس کو صاف کر کے رکھ لیں. پھر 1 مہینے بعد، 15 دن بعد، 10 دن بعد، یا ڈے 1 سے سٹارٹ کریں، اور اس کو 14 دن لگاتار ایک مغز کر کے کھلانا ہے. وہ میں نے 2 دفعہ 2 سال کیا، لیکن پھر اب گائے بگائے کرتے رہے، کیونکہ پھر وقت کے ساتھ ہم نے کہا شاید قربانی کے ہی لینے، ابھی تک یہی پتا تھا، لیکن بعد میں پھر بات سمجھ میں آئی واقعی وہ ہیلدی ہوتے ہیں نا. تو آپ لوگ دیکھنے والے جو دیکھ رہے ہیں، وہ پھر قربانی کا انتظار نہ کریں، ہیلدی جہاں سے بھی ملے، آپ اپنے بچوں کو نا قربانی کا بکرے کا جو مغز ہے نا وہ کھلاتے رہیں. یہ بہت بڑا علاج ہے. واو، بہت بڑا علاج ہے یہ. ویسے جو بکرے کا جو گوشت ہوتا ہے نا، وہ ہمارے جسم سے خشکی ختم کرتا ہے، سکری کا خاتمہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. کدو سبزیوں میں اور گوشت میں بکرے کا گوشت، یہ اب آپ کہیں کہ ویسے بھی نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ سبزی ہے یہ. تو یہ ہے کہ اس کے، اگر ہم اس کی حقیقت پہ جائے تو بہت لمبی ہے، لیکن ہمارے گھر میں اس کا استعمال زیادہ اسی وجہ سے ہوتا تھا کہ ہمارے، ایک تو اس نے بزرگ نے بتایا تھا، دوسرا پھر میرے نانا ابو کو بھی اس بات پہ، نانی اماں کے ساتھ میں نے پہلے بتایا، تو وہ بھی انہی کو پسند کر کہتی اس سے نا جو خشکی ہوتی ہے نا ہماری، خاص طور پہ پٹھے جو خشک ہو جاتے ہیں، سکوینٹ آ جاتا ہے آنکھوں میں، آنکھیں گھوم جاتی ہیں، نظر کمزور ہو جاتی ہے، تو اس کا بہت بڑا علاج ہے اس کے اندر. یہ میں نے کیا. ٹھیک ہے. زیادہ سے زیادہ بکرے کا گوشت کھلایا، کدو ڈال کے کھلایا، کبھی کسی فارم میں کھلایا، لیکن میں نے کھلایا، یخنی پلائی. ٹھیک ہے. پھر ایک اور، ابھی موسم آ رہا ہے، ٹھیک ہے، جو فش ہوتی ہے، جی دریائی فش، اس کی ہم جس حصے کو ضائع کر دیتے ہیں، جس حصے کو ہم ضائع کر دیتے ہیں، اس میں نظر کا اتنا بڑا علاج ہے. آپ لوگ ابھی سے سٹارٹ کر دیں، جو بھی جس کو اویلیبل ہے، لیکن آنے والے وقت میں اس کو ضرور کیجیے گا. جیسے سردیاں آ رہی ہیں، جو اس کا آگے والا جو منہ ہوتا ہے نا، جس میں اس کی آنکھیں بھی ہوتی ہیں، اس کو ہم ضائع کر دیتے ہیں.
میں نے اپنے بچے کو اس کا سوپ پلایا, جو فش کا منہ ہے نا جس میں اس کی آنکھیں بھی, اس کا مغز بھی, اس کا سب کچھ ہے, اس کو تھوڑا سا دھویا اور سادہ سوپ یخنی ہم بناتے ہیں نا جس طرح یخنی بنا کے, اور اس کو وہ میں نے پلائی ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ میری پریکٹس میں اب تک بھی ہے, اب تک بھی میں بچوں کو ابھی بھی دیتی رہتی ہوں, تو وہ پلائی ہے میں نے. دوسرا, یہ 2 نسخے ہو گئے, یہ آپ لوگ اسی کو آزما لو گے نا, اسی کو کر لو گے زندگی میں, تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے بچوں کی جو نظریں ہیں نا بڑوں کی بھی ریکور رہیں گی. دوسرا یہ کہ ایک عام سا نسخہ ہے, سونف مصری, کوزہ مصری جس کو کہتے ہیں, اور بادام ہو گربندی, دیسی بادام, ان کو برابر لیں اور کوٹ کے بنا لیں. جس طرح کہتے ہیں کہ پکی بنا لیں, پکی سے علاوہ بچے شوق سے نہیں کھاتے, پکی کو ذرا موٹا موٹا سے کر لیں. رات کو دودھ کے ساتھ, ٹھیک ہے, دودھ کے ساتھ چھوٹی چمچ رات کو دیں, ایک صبح دے دیں. انشاءاللہ جو 3.5 نمبر تک کی اینک ہے نا وہ تو اتر جائے گی, اور عمر کوئی بھی ہو. اور پھر ایک اور سادہ سا ایک اور نسخہ ہے, وہ بھی بڑا پریکٹس میں ہے اور وہ بہت آزمایا ہوا ہے, وہ بچے بڑے بزرگ سب کے لیے, جن کا وین کمزور ہو جاتا ہے, جو ہم صبح اٹھتے ہیں نا, اٹھ کے ہم آنکھوں کو جھپکا رہے ہوتے ہیں, نظر نہیں آ رہا. 11 بادام لینے, گربندی دیسی بادام, اور 11 ہی سفید مرچیں, اوکے, وہ رات کو پانی میں بھگو دینی ہے, ٹھیک ہے. صبح اٹھ کے رات کو, ابھی میرے پاس ہے نہیں, میں نے تو اپنا ایک منجن بنایا ہوا ماؤتھ سولوشن کے نام سے, ہم تو عموماً اسی کو کرتے ہیں. آپ لوگوں نے کرنا, یہ میں دکھا بھی دیتی ہوں. یہ میں نے نا 18, اس کے اندر تقریباً 18 سے 20 چیزیں ہیں, ٹھیک ہے. لونگ ہے, اکرکرا ہے, مازو, اکرکرا جو دانتوں کا ڈاکٹر کہلاتا ہے, اس کے اندر مازو ہے, اس کے اندر میں نے مجیٹ ڈالی ہے, یہ ساری چیزیں, اور جو ہے اس کے اندر ناگر موتا ہے, اشوگندھا, یہ ساری چیزیں جو آپ کے گٹ کو, آپ کے مسوڑوں کو, ان چیزوں کو ٹھیک کرتی ہے. آپ یہ استعمال کریں, یہ آپ کے پاس آپ خود سے بنانا چاہیں کوئی بھی, میں اس کے شرط نہیں رکھ رہی ہے, میں نے ایگزامپل کے طور پہ دکھایا, ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے رات کو بیڈ پہ لیٹنے سے پہلے اپنے دانت صاف کرنے ہیں, تاکہ آپ کا منہ جو ہے وہ کلین ہو. یہ ٹوٹکا ہے پورا, ٹھیک ہے. آپ نے اپنے دانت صاف کرنے, دانت صاف کرنے کے بعد جب آپ بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں, بات کو آپ غور سے ذرا دیکھیے گا, سنیے گا, کہ جب آپ بستر پہ لیٹے آپ نے, جب آپ کی آنکھ کھلی ہے نا, تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ کا جو لعاب ہے, اس انگلی کے ساتھ آپ نے اپنا لعاب جو آپ اپنی آنکھوں میں ڈالنا ہے. ڈالنے کے بعد پھر قدرتی طور پہ دھونے کے بعد, ہاتھ دھونے کے بعد, وہ آپ کی ہیٹ, وہ اس کے اندر جو ہوگی نا وائبریشن, وہ نہیں رہے گی. پھر آپ نے کرنا یہ ہے, اس طریقے سے ہیٹ پیدا ہوگی اس کے اندر, آپ نے یوں 11 دفعہ 7 دفعہ اس طرح, اور 7 دفعہ ہی آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے, روٹیٹ کرنا ہے, ہاں, اپورڈ, اس کے اینٹی کلاک اور کلاک اینٹی کلاک, اس طرح کر کے. پھر یہ والی جو فنگر ہے, اس کو ادھر سے پریس کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو ادھر سے کرنا ہے, اس کو ادھر سے کرنا ہے. 7 دفعہ آپ نے ایسے کرنا ہے, 7 دفعہ اس طریقے سے کرنا ہے, ٹھیک ہے. آپ صرف ایک پریکٹس سے اس طریقے سے دیکھیے گا, 7 دفعہ آپ نے, یہ جب آپ اس کو تھوڑا سا پریس کیجئے گا, ٹھیک ہے, اور اس کو بھی 7 دفعہ, مڈل فنگر کو آپ نے, یہ والا یہ پوائنٹس ہمارے ادھر, آپ نے اس کو زور سے پریس کرنا ہے, اور آئی بال کو جتنا آپ برداشت کر سکیں, ٹھیک ہے. آپ نے 7 دفعہ ایسے کیا, 7 دفعہ آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے. کرنے کے بعد آپ پہلی دفعہ میں ہی, یہ 2 دفعہ کرنی پریکٹس, صرف وہ لعاب 1 دفعہ ڈالنا ہے, لیکن جو یہ میں نے بتائی یہ والی اور یہ والی آپ نے 7 دفعہ کرنی. اس کے بعد آپ پہلی دفعہ میں ہی دیکھیں گی, آپ کہیں گی واقعی جو میں اٹھ کے تھوڑا سا اس طرح کر کے دیکھتی, آپ کا وین کلیئر ہو جائے گا. اور پھر جب آپ اٹھے ہیں بستر سے, تو پھر آپ نے وہ جو میں نے بتایا 11 بادام اور 11 سفید مرچیں, وہ چبا کے کھانی ہے, ایک دم سے منہ میں بھر کے, اور فوراً سے نہیں کھا لینی. آپ کا جو لعاب ہے وہ اس کے اندر شامل, اور وہ پانی بھی پی لینا ہے. صرف 11 دن یہ کر کے دیکھ لیں, 11 دن میں آپ کا ایٹ لیسٹ جو وی ہے وہ بالکل کلیئر ہو جائے گا, اور آپ کا زیادہ نہیں 1 نمبر تو ضرور کم ہوگا. اس کو اگر آپ 40 دن کر لیتے ہیں, کنٹینیو کر لیں, تو بہت ہی اچھا ہوگا, کیونکہ سنتے سب ہیں, کرتے بہت کم لوگ ہیں. اور پھر ایک اور بہت اچھی بات ہے, دیکھیں ہم جب چھوٹے تھے نا تانیہ, تو صرف ہم نے ایک کتابوں میں پڑھا تھا یا دیکھا تھا کہ جو سورج ہے وہ روشنی دیتا ہے, ہاں جی, اس میں آنکھوں کا بہت بڑا علاج ہے. ہمارے جو, ہاں جی, ہمارے جو نانا ابو تھے نا, وہ کہتے ہیں جب صبح سورج نکلتا ہے نا, اس کی طرف دیکھا کریں, اس کی جب پیلی روشنی جو کرنیں پھوٹتی ہیں نا, تو دیکھا کریں. آج کل تو ویسے سورج نہیں دیکھتے, پہلے تو سینوں میں سوتے تھے, پتہ لگتا تھا صبح اذان کے ٹائم پہ آنکھ کھلنی, نماز پڑھنی, سورج کو دیکھنا, اس طریقے سے. سورج کی جو
پہلی جو شعائیں ہیں نا ہم تو کہتے ہیں نا کہ ہم وہ بہت ساری اس کے اوپر چیزیں ہیں, آپ سلام کریں, یہ کریں, وہ کریں, لیکن اب میں آئی سائٹ کے حوالے سے بتا رہی ہوں کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ کیا ہے, خاص طور پہ اپنے بیٹے کے ساتھ. تو سورج کو دیکھیں تقریباً 10-15 سیکنڈ دیکھیں, آنکھیں جھپکا لیں, پھر 10-15 سیکنڈ دیکھیں, یہ بہت بڑا علاج ہے. یہ بہت بڑا علاج ہے. مطلب مارننگ کا سورج, مارننگ کا جو سورج ہوتا ہے آپ کی سکن کے لیے, آپ کی اوور آل ہیلتھ کے لیے, اس کی جو ریزز ہوتی ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے. ہم نے کیونکہ اس کو آئی سائڈ پہ آزمایا, جن کو کہا جاتا ہے سورج کی پہلی کرنیں, سورج کی ایگزیکٹلی سورج کی پہلی کرنیں. اب دیکھیں سورج کا ہمیں صرف یہ پتا حرارت اور توانائی کا ایک یہ ذریعہ ہے, ہم نے صرف پڑھا تھا نا, فیل نہیں کیا. جیسے سورج آتا تو بھاگ جاتے تھے اندر, سورج آ گیا صرف ایک بلب بن کے رہ گیا, ہمارے لیے ایک بلب بن کے رہ گیا. لیکن دیکھیں اس بلب نے اب کیا کیا کارنامے کیے ہیں آپ کو پتہ ہے. جہاں ہم بیٹھے ہیں اب, یہ گیجٹ ہے, یہ گیجٹ ہے, یہ گیجٹ ہے, اس نے اب اپنا کام دکھانا شروع کر دیا. اب ہمیں پتا چلا, ہم کہتے ہیں توانائی کا ذریعہ ہے, حرارت ہے, توانائی یہ ہے, ہمیں نہیں پتا چلتا تھا, سمجھ نہیں سکے کبھی ہم سمجھ, لیکن اب آ گیا وہ ٹائم, اب نظر آ رہی ہیں چیزیں, شاید آپ کو بھی نہ پتا, میں آپ کو بھی بتاتی. یہ سولر سسٹم کس پہ چل رہا ہے؟ سورج پہ. فیکٹریاں کس پہ چل رہی ہیں؟ سولر پہ چلے. ٹیوب ویل جو ہماری فصلوں کو پانی جا رہا ہے, جو ہم یہ اسکرین دیکھ رہے ہیں, جو ہمارے فریج چل رہے ہیں, اے سی چل رہے ہیں, سارے اسی پہ چل رہے ہیں, سولر سسٹم پہ چل رہے ہیں. اب ہمیں پتا چلا اس کی توانائی کا ذریعہ کیوں ہے, یہ کیوں ہے, یہ بہت بڑی, میں یہ بتا رہی کہ یہ ساری, تو میں یہ کہتی سورج کیا ہے؟ سورج قدرتی سیارہ ہے. ایسے ہی ہے نا, سورج قدرت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے, جو ہم اس کو دیکھ کے بھاگتے ہیں. صرف کیا ہوتا تھا, ہمیں تھوڑے سے لڑکپن میں آئے تھے تو ہم نے کیا سنا, وائٹامن ڈی ہے اس کے اندر, اس سے زیادہ ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں تھا. لیکن اب میں نے غور کیا, یار سورج تو واقعی جو ہم نے توانائی کا ذریعہ سنا تھا نا, سورج نے تو پورے اس خطے کو چلایا ہوا ہے, پورا سولر سسٹم جس پہ فیکٹریاں چل رہی ہیں. تو یہ سارا پھر نیچرل نہیں ہے, اس کے پیچھے جو دماغ ہے وہ نیچرل نہیں ہے. تو ساری چیزیں لے دے کے نیچر سے ہی جڑی ہیں, چاہے آپ کا یہ ہے, چاہے آپ کا یہ دھات ہے, یہ ہم نے انسان نے تو نہیں نا بنائی, یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی بنائی ہے نا, یہ نیچرل ہے. اس کو انسان صرف ماڈیفائی کرتا ہے. بالکل, انسان کرنے کے لیے بس انسان کے دماغ میں سوچیں آتی ہے, اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے, وہ بھی نیچرل, وہ بھی نیچرل. تو میرا جو سلوگن ہے وہ بیک ٹو نیچر ہی ہے. اللہ کرے, کیونکہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب لوگ میسج کرتے ہیں, جب لوگ بات کرتے ہیں نا کہ آپا ہم نے آپ کا فلاں ٹوٹکا آزمایا, فلاں یہ کیا, فلاں یہ کیا. مجھے یقین مانے, میں آپ کے پلیٹ فارم پہ یہ بتا رہی, میں یہ نہیں ہوتی کہ آپا مجھے کوئی لوگوں نے سراہنا شروع کر, نہیں, مجھے صرف خوشی اس بات کی لوگ نیچر کے قریب آ رہے ہیں. میرا سلوگن ہے بیک ٹو نیچر. اپنی زندگی میں پودینہ, دھنیا, سبز مرچیں, لہسن, ان کی چٹنی کو ڈیلی اپنی ڈائٹ میں شامل کریں, انشاءاللہ آپ کو گٹ کے پرابلم ہی نہیں ہوگی. بالکل, یہ چیزیں ہازمے کے لیے بہت اچھی ہیں. آپ کو ایکنی نکلے گی نہیں.